میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زبان یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ زبان نیکیاں کمانے کا بھی ذریعہ ہے اور گناہ میں ڈالنے کا بھی یہ زبان ذریعہ بنتی ہے۔ اور زبان کی حفاظت کے بارے میں اس قدر اہم روایات ملتی ہیں کہ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اور اس کے باعث اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانتا، اور اس کی بنا پر اللہ تعالی قیامت تک اس کے لیے ناراضی لکھ دیتا ہے۔ تو اس زبان کا استعمال، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر ہم موجودہ دور میں اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو یہ بات بہت ہی واضح دکھائی دیتی ہے کہ بہت بے باکی کا دور ہے، اور زبان سے کیا کیا گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ زبان کی کس قدر اہمیت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو دو جبڑوں کے درمیان والی چیز سے مراد زبان، کہ اس زبان کی حفاظت یعنی اس کو حلال جگہ استعمال کرے اور حرام میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ اور سیدنا ابن بطال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش اس کی زبان اور شرمگاہ ہے، لہذا جو ان دونوں کے شر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا وہ بہت بڑے شر سے بچ گیا۔ تو آج ہم اس بیان میں جو سنیں گے جس چیز کے بارے میں، وہ ہے جھوٹ۔ اور یہ ایسی آفت ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارے زبان سے کوئی جھوٹ بھی نکل رہا ہے کہ نہیں۔ بچے رو رہے، اب بچہ اگر چھوٹا بچہ روتا ہے تو ہمارے یہاں کیا عادت ہے کہ فوراً چپ ہو جاؤ دیکھو بلی آ گئی، یا آواز نکالتے ہیں میاؤں میاؤں کر کے اس کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو بلی آ گئی، یا اگر مطلب وہ گرا اس کا دانت ٹوٹ گیا تو فوراً جملہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا دانت چوہا لے گیا۔
یا نیچے نہیں جانا، باؤ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا، باؤ دیکھو وہ نیچے کھڑا ہوا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کے جملے جو اگر ہم کہتے ہیں، اگرچہ بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہمارا جھوٹ لکھا جا رہا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم یہ جملے بول کر جس طرح سے بچوں کو ڈرا رہے ہیں، در حقیقت ہم جھوٹ بولنے کی انہیں تربیت دے رہے ہیں کہ زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جھوٹ کی تعریف یہ ہمیں سیکھنی چاہیے، بلکہ یاد ہونی چاہیے کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بات واقع یعنی حقیقت کے برعکس کہی جائے. مثلا کسی نے پوچھا کہ کیا آپ دوپہر میں سوئے تھے، اور آپ نے نہ سونے کے باوجود کہا کہ جی ہاں میں سویا تھا. یعنی سوئے تھے یا سوئے تھے، آپ نے کہا کہ میں نہیں سویا تھا، یا نہیں سوئے تھے اور آپ نے کہا کہ میں سویا. تو یاد رکھیے کہ جھوٹ جو ہے نا، اس کی قرآن و حدیث میں بہت ہی سخت مذمت بیان کی گئی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر. ایک اور مقام پر یعنی ممانعت کے باوجود جھوٹ سے منع فرمایا. اب جو جھوٹ بولتا ہے اس کو عذاب سے ڈرایا گیا. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمایا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. تو بظاہر جھوٹ سے ہمارے کام بھی نکل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات، کوئی راستہ نکل جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ جھوٹ بولنا قبر اور آخرت میں شدید گرفت کا سبب بن جائے گا. اور اس کا عذاب اس قدر زیادہ ہے کہ کبھی اگر تصور کریں اور سوچیں کہ کیا ہم اس جھوٹ کے بدلے میں جو عذاب دیا جائے گا کیا اس کو برداشت کر سکیں گے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، یعنی جھوٹ کی سزا بیان ہو رہی ہے، میں نے دیکھا کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ اٹھیے. میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا. اچانک میں نے دیکھا کہ دو آدمی تھے، ان میں ایک کھڑا تھا، دوسرا بیٹھا ہوا تھا. جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا. وہ اسے بیٹھے ہوئے آدمی کی ایک بانچ یعنی یہ گال جو ہے اس میں ڈال کر کھینچتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھینچتا ہوا اس کے کندھے تک آتا ہے. پھر دوسرے گال کو کھینچتا ہے اور اس کو کھینچ کر گدی تک لے جاتا ہے. اتنی دیر میں یہ سیدھی طرف والا حصہ درست ہو جاتا ہے. پھر اس کو کھینچتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا. آج منہ میں چھالا ہو جائے کھانا نہیں کھایا جاتا، بلکہ یہاں تک بعضوں کا تکلیف ہوتی کہ پانی پینا دشوار ہوتا ہے. تو آج اگر جھوٹ بول کر ہم اپنا کام نکال لیں، لیکن کیا اس عذاب کو برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اور جھوٹ یہ اس قدر بڑی نحوست ہے کہ جھوٹ بولنے سے انسان رسوا ہو جاتا ہے. جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. تو ہم اگر معاشرے میں دیکھتے ہیں چھوٹا بڑا، عورت مرد، بوڑھا جوان، ہر ایک جھوٹ کا سہارا لے کر اپنا کام نکالتا نظر آتا ہے. اور جھوٹ کے بارے میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگر آج اپنے معاملات میں جھوٹ بول کر اپنا کام نکال بھی لیں گے تو یاد رکھیے کہ یہ جھوٹ بولنا یہ بظاہر ہماری آمدنی کو بھی بڑھا دیتا ہے. جیسے کاروباری حضرات ہیں، وہ اگر جھوٹ کا سہارا لیتے تو جناب یہاں تک بولا جاتا ہے معاذ اللہ کہ جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ
جبکہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ یہ رزق کو گھٹا دیتا ہے، اور سچائی اگر ہو، سبحان اللہ، سچائی ہو، رزق حلال ہو، طیب طاہر ہو، اس کی برکتیں کتنی ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب انسان پیٹ کے اندر حلال لقمہ داخل کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیٹ میں جائے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب حرام لقمہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے وہ لعنت برستی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں ایک مسئلہ بیان ہوا۔ مسئلہ کیا تھا؟ کسی نے پوچھا کہ حضور عمر نے یعنی کسی شخص نے جان بوجھ کر کچہری میں یعنی کورٹ میں جھوٹی گواہی دی، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کہ کورٹ میں آج کل سچ کون بولتا ہے، جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ بولتے ہیں، اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا؟ اعلی حضرت کا جواب سنیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حدیث میں فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا۔ مزید سنیے، یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت کو بربادی کو بس ہے، آگے اس کا کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، یہ صریح کلمہ کفر ہے، یہ صریح کلمہ کفر ہے، اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے، اگر عورت رکھتا ہو تو اثر نو اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح ضروری ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کی ذرا کیلکولیشن تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا انداز زندگی کیا ہے، ہمارا رکھ رکھاؤ کیا ہے، ہماری گفتگو کیا ہے۔ کوئی مطلب یوں سمجھے کہ اگر دیکھا جائے تو کوئی مطلب اپنی زبان پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بات کا ہمیں احساس ہو ہی نہیں رہا کہ بولنا بھی کوئی کام ہے، یعنی جیسا چاہیں گے ویسا بولیں گے، جو چاہیں گے سنائیں گے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے بعض اوقات ایسی گیدرنگز بیٹھتے ہیں ہم لوگ کہ جناب ایسے واقعات، گندے گندے واقعات، جھوٹے جھوٹے لطیفے سنا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک میں ہے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خرابی ہے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ تو جہنم کا عذاب یہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو ہمیں ان تمام معاملات میں اپنی تربیت کا بھی انداز دیکھنا ہے، اپنی تربیت کا بھی انداز دیکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے بلایا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ والدہ نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ وہ عرض گزار ہوئی کہ آقا میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ بیٹا اسکول چلے جاؤ میں تمہارے لیے کھلونا لے کر آؤں گا، دیکھو میری جیب میں وہ پڑا ہوا ہے تو وہاں شام کو میں تمہارے لیے لیتا آؤں گا، شام کو تمہیں دوں گا۔ یہ ہوتی ہے گفتگو۔ یقیناً اس طرح کے مطلب آسرے ہم اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ اب ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اور جب یہ دیکھے گا بچہ کہ میرے والد ہی مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ یہاں تک حالت ہے کہ اگر گھر پہ فون آیا کسی کا، آپ کے دوست کا، کاروباری تعلق ہے، جو بھی ہے، بیٹا ابو ہیں،
اب ابو گھر میں ہوتے ہوئے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ تو نہیں ہے. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ کی تربیت ہے. یہ ہم جھوٹ کہلوا رہے ہیں. اگر آج بچوں کو جھوٹ کہلوائیں گے تو کل یہ بچے آپ سے کیسے سچ بولیں گے؟ کوئی دکاندار ہے، اب اللہ تعالیٰ کی بعض دکانداروں پر یہ عطا ہوتی ہے کہ اس کے گھر دکان میں ماشاءاللہ رش ہوتا ہے، لوگوں کا رجوع ہوتا ہے. اب مارکیٹ کے لوگ بعض اوقات کھلا لینے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کھلا موجود ہے، کھلا موجود ہے. اب کھلا موجود ہونے کے باوجود کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کھلا نہیں ہے، کھلا نہیں ہے، حالانکہ کھلا موجود ہے. یہ جھوٹ لکھا جائے گا. کبیر رسول نے فرمایا کہ اگر آپ نے کھلا نہیں دینا تو آپ ایک تحریر بنا لیں کہ ہمیں ضرورت رہتی ہے لہذا میں کھلا نہیں دے سکتا. تحریر بنا لیں، ناراض نہیں ہوئیے گا. اور اگر آپ تھوڑا کھلا رکھ لیں اور اگر کوئی کھلا لینے آتا ہے تو اس کو کھلا دے دیں کہ اس طرح کسی مسلمان کا یقیناً دل خوش ہوگا. اور پھر روایت بیان کی کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا دل خوش کیا گویا اس نے میرا دل خوش کیا، اور جس نے میرا دل خوش کیا گویا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. یہ گھاٹے کا سودا تھوڑی ہے. کسی ذریعے سے اگر مسلمان کا دل خوش ہو جائے کتنی بڑی نعمت ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی روزی بھی حلال کریں. کہیں کام کرتے ہیں. اب مثال سیٹھ صاحب نے آپ کو کوئی کام کے لیے بھیجا، کام تھا آدھے گھنٹے کا، آپ آئے 2 گھنٹے میں. سیٹھ نے پوچھنا ہے خیریت بھائی؟ وہ آج صاحب وہاں تو بڑا رش تھا، ٹریفک کا رش نہیں تھا، آپ اپنے کام کرنے نکل گئے تھے. کیا کہتے ہیں وہ پنچر ہو گئی تھی گاڑی. اب سیٹھ صاحب آپ پر اعتماد کریں گے، لیکن یہ اعتماد 1 دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، بالآخر آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا. جس طرح بچپن میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک لڑکا اپنے گاؤں سے بکریاں چرانے جایا کرتا تھا. بکریاں چرانے جاتا تھا، شرارتی. ایک مرتبہ اس نے شور مچایا، گاؤں کے باہر وہ بکریاں چراتا تھا. شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. اب جب گاؤں والوں نے سنا تو وہ ساری لاٹھیاں سب ہتھیار لے کے بھاگے کہ یہ ہمارے گاؤں کا نوجوان پھنس گیا ہے، چلو اس کی مدد کرتے ہیں. اس کے بکریوں پہ شیر نے حملہ کر دیا. اب سارے گاؤں والے ہتھیار لے کے جب وہاں پہنچے تو وہ تو کھڑا مسکرا رہے ہیں. سب نے پوچھا شیر کہاں ہے؟ وہ تو میں مذاق کر رہا تھا. اچھا، گاؤں والے واپس آ گئے. دوسری مرتبہ پھر اس نے ایک دن شور مچایا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. پھر سب بھاگے کہ جناب پھر مدد کریں. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کوئی شیر نہیں ہے. پھر کہنے لگا مذاق کر رہا تھا. اس طرح اس نے 2-3 دفعہ کیا. ایک مرتبہ واقعی شیر آ گیا. اب اس نے بہت شور مچایا، بہت رویا، لیکن کسی نے اس کی بات پر آواز نہیں سنی. کیوں؟ اس نے اعتماد کھو دیا. اس نے اپنا اعتماد کھو دیا. تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کمٹمنٹ مضبوط ہونا چاہیے. کہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ مسلمان یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان سچا ہی ہوتا ہے. اور علماء نے اس پر بہت ساری روایت لکھی ہے. اور ہم جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ مطلب جو بزرگان دین لوگوں میں جایا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کا جو انداز ہوتا تھا یہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حج کے ارادے سے روانہ ہونے لگے. اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، آپ سوار ہوئے، کعبے کی طرف ہی رکتا، مکے کی طرف. لیکن جیسے ہی اونٹنی کھڑی ہوئی وہ ترکی کی طرف مڑ گئی. آپ نے بہت کوشش کی کہ یہ مکے کی طرف مڑے مگر وہ مڑی نہیں. آپ نے دل میں خیال کیا کہ لگتا ہے اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ میں اس طرف جاؤں. آپ نے اونٹنی کو جانے دیا. وہ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ استنبول میں داخل ہو گئی. اب جیسے شہر میں داخل ہوئے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ وہاں تو ہنگامہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہے، لوگ لڑ رہے ہیں، بڑی افراتفری ہے. تو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، اتنی افراتفری کیوں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ کی لڑکی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے اور بادشاہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. نتیجہ یہ کہ ہمارے پورے ملک کا نظام یہ دھرم بھرم ہو گیا ہے، کوئی ایسا مل نہیں رہا جو علاج کر لے. جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں اس کا علاج کروں گا. آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے.
بادشاہ آپ کو لڑکی کے پاس لے کر گیا، لڑکی کو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. اس لڑکی نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اے طبیب، اے دلوں کے طبیب، میرا علاج کر دو. تو آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لڑکی نے جیسے ہی کلمہ شریف پڑھا اس کی ساری زنجیریں کھل گئیں اور بالکل ٹھیک ہو گئی. اب اس کے باپ نے جب دیکھا تو کہنے لگا کہ اتنا اچھا علاج کرتے ہو آپ، ایسا علاج میرا بھی کر دیجئے. تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ تم بھی کلمہ شریف پڑھ لو. اس نے کلمہ شریف پڑھا تو اس کو بھی بڑا راحت نصیب ہوئی. اس کی ماں آئی تو اس نے کہا اتنا اچھا علاج ہے، میرا بھی علاج کر دو. آپ نے کہا تم بھی کلمہ پڑھ لو. جب ان پورے خاندان کا یہ علاج ہوا تو شہر کے لوگوں کو پتا چلا، سب کے سب حاضر ہوئے اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا. سچے لوگ، سچے لوگ، کہ یہ سچے لوگوں کی برکت ہوتی ہے کہ جس محلے میں وہ سچے لوگ رہتے ہیں اس محلے پر برکت ہوتی ہے. جس شہر میں سچے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان شہر پر برکت ہوتی ہے. جس کاروبار میں سچے لوگ ہوتے ہیں اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچائی بہت ضروری ہے اور مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان اچھا ہوتا ہے. تو ہم اپنے شعار کو، اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو یہ اپنے عمل میں لائیں. دیکھیں پھر گھر میں بھی برکت، کاروبار میں بھی برکت، گھر میں بھی سکون، کاروبار میں بھی سکون. انشاءاللہ اچھی زندگی گزرے گی. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہمیں یہی تربیت دیتی ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم سچے بن جائیں. ایسے بنے کہ جس سے اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو تو وہ اس اخلاق کو، اس سچائی کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لے. تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو درست کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ الحمدللہ ملک ب ملک، قریہ ب قریہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے. اپنے اخلاق، اپنے معاملات سے جو یہاں کے مسلمان ہیں ان کو بھی نیکی کی دعوت کی پیش کیجئے، تاکہ اگر مسلمانوں میں عملی طور پر جو بھی کمزوریاں ہوں، جو بھی خرابیاں ہوں، ہم سب مل کر اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ